کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. آن لائن بھی جاری ہے، اور جو بھائی آنا چاہتے ہیں نا ان کے لیے یہ ہے کہ میں آفر کرتا ہوں کہ بھائی آئیں، ضرور آئیں. میں گھر پہ جگہ دوں گا اور اگلے دن خود ساتھ لے کے آؤں گا. کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی آپ کو بندہ کھا نہیں جائے گا. اچھا اور پیار دے. یقین کریں بھائی کہ مجھے جب پتہ چلا نا کہ میرا بھائی حق پہ تھا، اور میں آج بھی ان کیمرہ اس سے معذرت کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے کہ میں ان کے ساتھ مل کے اس کو دوبارہ اللہ کے مجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا. تو وہ محلے میں ایک نا ہائپ کریٹ ہوگی نا کہ یہ قادیانی انہیں نکالو. تو کچھ ان کے اپنے بھی مفاد تھے ہمیں نکالنے سے. جی الحمدللہ میں نے پھر اسے بتایا بھی، اور کچھ شرمندہ بھی تھا میں. تو میں نے اسے بتایا، میں نے کیا بتایا، اسے تو بتانے والوں نے بتایا پھر کہ بھائی گیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم بھیا. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا آپ کا؟ جی اسامہ افتخار. اسامہ تو کیا کرے گا، وہ بولا ہاں اسامہ تو کیا کرے گا. اسامہ بھائی کہاں سے ہیں؟ آزاد کشمیر مرپور ڈڈیال، آگے ایک سیاخ گاؤں ہے وہاں. سیاخ جی. ضلع مرپور ہی لگتا ہے میرے اندازے میں. میرپور ہی لگتا ہے یا سوری ضلع اپنا ڈڈیال. نہیں ضلع ڈڈیال نہیں لگتا، ضلع باغ یا ایسا کچھ ہی لگتا ہے. کیونکہ ہم لوگ بیسیکلی کراچی کے ہیں. وہاں پہ ہمارے ننیال والے ہوتے ہیں، تو کراچی سے کچھ حالات کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ موو ہوئے کشمیر میں. تو یہاں پہ رہنا شروع ہو گئے کسی کے گھر میں. تو پھر یہیں پہ زندگی کے معاملات چلے، اور یہیں پہ اللہ نے توفیق دی حق کی. اور یعنی آپ کب کی بات بتا رہے ہو؟ یعنی آپ کے والد وغیرہ جی میرے دادا جو بیسیکلی تھے نا وہ یہیں کے تھے. جب وہ ڈیم وغیرہ سارا ہندوستان الگ ہوا ہے، تو پھر وہ میرے دادا کے جو والد صاحب تھے وہ یہاں سے ہجرت کر کے کراچی چلے گئے. پھر وہاں پہ شادی کی، میرے ابو وہیں پہ پیدا ہوئے. پھر وہیں سے ہم لوگ پیدا ہوئے. وہاں پہ پھر کچھ حالات خراب ہوئے، ظاہر ہے وہ پھر وہ گینگ وار وغیرہ، تو اس وجہ سے ہم لوگ وہاں سے یہاں پہ جی اس طرح پھر یہاں پہ واپس شفٹ ہو گئے تھے. تو پھر یہیں پہ رہنے لگ گئے. پھر زندگی کا جو ایک نظام تھا یہیں پہ چلنے لگ گیا. بالکل صحیح ہے. اچھا اب یہاں پہ کشمیر میں ہی آپ پلے بڑھے. جی. اچھا اسامہ بھائی آپ مجھے یہ بتاؤ، پہلے تو یہ بتاؤ آپ کیا کر رہے ہو آج کل؟ میں بیسیکلی باربر کا کام کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو ریسنٹلی ابھی کوئی 2.5-3 مہینے ہوئے ہیں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. میری دونوں بازو کونیوں سے فریکچر ہو گئی تھی. اللہ اکبر. تو وہ آپریٹ کرایا دونوں بازوؤں کا، اور جس کی وجہ سے ابھی تو بستر ہی پہ تھا. لیکن تبلیغ کا کام ماشاءاللہ سے جاری ہے، مثلاً آن لائن بھی جاری ہے. اور جو بھائی آنا چاہتے ہیں نا ان کے لیے یہ ہے کہ میں آفر کرتا ہوں کہ بھائی آئیں، ضرور آئیں. میں گھر پہ جگہ دوں گا اور اگلے دن خود ساتھ لے کے آؤں گا. کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی آپ کو بندہ کھا نہیں جائے گا. اچھا اور پیار دیں گے، اور آپ کو درس بھی ہوگی، اور آپ استاد محترم سے مل بھی پائیں گے، اور فوٹو بھی ہوگی. چلیں انشاءاللہ وہ بھی بات کرتے ہیں. مجھے بتایا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ صبح کام پہ جا رہا تھا، اور بس وہ ایک رکشے والا تھا بھائی تھا، وہ انہوں نے پیچھے دیکھا نہیں، آگے بائک پہ تھا. جی میں بائک پہ تھا. وہ ان کی کوئی سواری وغیرہ تھی، انہیں دیکھ کے انہیں پیچھے نہیں دیکھا. پورا میں پیچھے تھا، ٹنگ کیا، میں لگ گیا ساتھ. تو وہ منہ کے بل گرنے لگا، تو ہاتھ رکھ لیے، تو ہاتھ کی سارا وزن پڑا ہے، تو وہ پھر کونیاں وغیرہ فریکچر ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ کا بڑا احسان ہے. جی اللہ جی الحمدللہ کافی بہتر. شکر الحمدللہ. سب اب آ جاتے ہیں دین کی طرف. کیا گھر سے جو ماحول تھا گھر میں مذہبی، وہ کیا تھا؟ سر گھر میں ماحول ایسا تھا کہ کٹر بریلوی ٹائپ. میرے والد صاحب کٹر بریلوی، میرے دادا صاحب، اور ہم لوگ بچپن میں مدرسے میں بھی کٹر بریلوی، بالکل ایسا ایک ماحول تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ بھی سب درباروں وغیرہ پہ جانا، اور ایک وہ آپ کو پتہ ہی ہے یہ ڈالیاں وغیرہ وہاں پہ بالکل یہ سب کچھ کرنا. تو اللہ معاف کرے ہم لوگوں کو تو جب وہی باپ دانا والا دین لے کے چل رہے تھے، تو بس ایسے ہی ایک دن چھوٹا بھائی میرا حق پہلے اسے پتہ چلا، تو
وہ بھی مجھے تھوڑا دکھ ہوتا ہے کہ میں بھی کبھی ان میں سے تھا نا, تو وہ رفع دین اس نے شروع کر دیے. تو ہم چھوٹے بھائی نے, جی چھوٹے بھائی نے, ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, ایسے ہی ہے. ہاں. بالکل میں انجان تھا. ٹھیک ہے. تو نماز وغیرہ پڑھتا تھا اور دین میں میرا تھوڑا سا نا تھا کہ میں دلچسپی رکھتا تھا. جیسے میں یہاں پہ شفٹ ہونے کے بعد بس پہلے اپنا ایک فرقے میں سے نکل کے تھوڑا سا شیعوں میں تھوڑی تحقیق کرنا میں دل میں کرتا تھا, شیعوں میں, پھر وہابیوں میں, ایسے میں چلتا رہا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم لوگ کسی کے گھر میں رہتے تھے, آپ کو جیسے آگے بتایا, تو اپنا گھر بھی نہیں تھا, تو چھوٹے بھائی نے رفع دین شروع کیے مسجد میں. پہلے تو امام صاحب نے منع کیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ محلے کے بندے تھے نا, وہ ہمارے گھر میں آ گئے. ہم جہاں رہتے تھے نا وہاں پہ ہماری نانی, ہم نانی کہتے تھے, اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے اور ان کی مغفرت فرمائے. تو ان کے پاس آ کے اور وہ 2-3 بندے لے آئے اور بول رہے ہیں کہ یہ قادیانی ہے میرے چھوٹے بھائی کو. اور محلے میں بھی جہاں جہاں تک ان کا تھا نا, جہاں بیٹھتے اٹھتے سب کو یہی کہتے کہ یہ قادیانی ہو گئے. چھوٹا بھائی قادیانی ہو گیا. حتیٰ کہ وہ محلے سے ہمیں نکالنے کے چکر میں تھے, جیسے کہ بس یہ قادیانی ہو گیا ہے, بس سب کو ملا لیا. تو کسی کے گھر میں رہنا ایک, اور وہاں پہ یہ چیزیں فیس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا, پر جب وہ قادیانی کے الفاظ بول رہے تھے نا, میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ منع نہیں کرو, ہم لوگ جیسے کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی چلو. تو وہ اتنا مشکل ہو گیا کہ چھوٹا بھائی جو ہے نا اس نے مسجد میں جانا ہی چھوڑ دیا. مسجد ہماری گلی کے ساتھ ہی تھی, مثلا ہماری ڈور سے نکلو گلی میں مسجد تھی, تو مسجد میں اس نے جانا چھوڑ دیا. گھر پہ نماز پڑھتا تھا, اور ایک تھوڑا سا نا جیسے بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور ڈر جاتا ہے, اس وجہ سے وہ گھر میں رہنے لگ گیا. تو جب وہ قادیانی بار بار کہہ رہے تھے نا, تو مجھے اس چیز نے تھوڑا کلک کیا. میں نے سرچنگ شروع کی, تو اس سے پوچھا, اس نے ایک لنک دیا, تو میں نے یوٹیوب پہ انجینئر صاحب کی ویڈیو دیکھنی شروع کر دی. یہ پہلا تعارف انجینئر کا؟ جی یہ اس سے پہلے انجینئر کو جانتے ہی نہیں ہو؟ نہیں جانتا, نہ اچھا نہ برا, جانتے نہیں ہو, دیکھا بھی نہیں کبھی. یہ کب کی بات ہے؟ یہ آلموسٹ 2016 کی ہے میرے انداز. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو میں نے سرچنگ شروع کی, اور پھر وہیں سے پتہ چلا. پھر میں نے اسلام 360 بھرا. اسی طرح بس میں پھر وہ تحقیق کرتا ہوں, جو کچھ وہ نمبر بتاتے حدیث کی, تو میں اس میں چیک کرتا. ٹھیک ہے. یقین کریں بھائی کہ مجھے جب پتہ چلا نا کہ میرا بھائی حق پہ تھا, اور میں آج بھی آن کیمرہ اس سے معذرت کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے کہ میں ان کے ساتھ مل کے اس کو ہی دوبارہ, اللہ کہ مجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا. تو میں نے جب حقیقت سے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ حق ہے. اچھا, نہیں کیسے ایک ہی ویڈیو سے کیسے؟ نہیں کافی تحقیق کی ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے آج کل چل رہا ہے کہ جتنے بھی میرے بھائی ہیں, میں ان کو اگر کوئی چیز کی ریفرنس دیتا ہوں نا, تو وہ مجھے آگے سے شارٹ ویڈیو بھیجتے, کلپ کاٹا ہوا. ٹھیک ہے. تو میں نے ایسے نہیں کیا, میں نے پوری ویڈیو سنی ہے. ٹھیک ہے. تو ویڈیو سن کے پھر وہ ریفرنس اٹھا کے, نمبر اٹھا کے ڈال کے حدیث نکالی, حدیث پڑھی ہے, اور پھر جتنی تحقیق ہو سکتی تھی نا, جب تک میرا دماغ اور میرا دل کلیئر نہیں ہوا نا, میں نے نہیں چھوڑا. تو میں نے وہ کلیئر کیا. کلیئر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی حضرت عمر والی مجھے وہ ایک دم سے دی نا ہمت کہ یقین کریں, پھر میں نا پہلی صف میں جاتا, اور جن بندوں کو پتا تھا نا کہ یہ اپنے بھائی کے خلاف بول رہا تھا, یا امام صاحب, یہ جتنے بھی تھے رفع دین, ان کے سامنے نماز پڑھنی شروع کر دی. تو سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی اے بھی گیا جی, اے بھی قادیانی جی. میں بولا کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, اللہ نے روزی پانی جو لکھا ہوا ہے, جہاں بھی لکھا ہوا ہے, ہو جائے گا. اللہ کا. تو بس وہ پھر کسی کا گھر تھا, تو بس وہ تھریٹ آتی تھی, تو وہ کہ پھر وہ نانو بھی کہتی تھی یار کیا کرتے ہو. ظاہر وہ بھی باپ دادے والے دین پہ ہی تھے, تو ان کو بیٹھ کے سمجھانا. حالانکہ وہ ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے, پر خونی رشتوں سے بڑھ کے بچوں کی طرح ہم کو انہوں نے پالا ہے. تو انہیں تھوڑا کرتے سمجھانا, پھر انہوں نے کہنا چھوڑ دیا. عمل خود نہ کریں ایک لادا گل ہے, لیکن انہوں نے کہنا چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد ایسے ہوا ہے کہ ہمارے محلے میں جو ہمارے دوست تھے, جو ہمارے مثلا بچپن میں ہم لوگ گئے تو بڑے ہوئے ساتھ, تو وہ نا تھوڑا نا ایسے اٹیچ ہونے لگ گئے. جیسے ایک بھائی تھے, دوست تھے,
وہ بیٹھے پاس, انہوں نے بولا یار کیا نام ہے یہ کیوں کرتے ہو؟ بولا یار کوئی تو ایسی بات ہوگی کہ میں تمہارے ساتھ ہی تھا, تمہارے جیسا ہی تھا, تو اچانک سے میرے اللہ نے میرا دل بدل دیا, مجھے کچھ پتہ چلا, حق پتہ چلا تو ہی ہوا ہے نا. تو آہستہ آہستہ میں انہیں بتانے لگ گیا, تو وہ محلے میں ایک نا ہائپ کریٹ ہو گئی نا کہ یہ قادیانی ہے, انہیں نکالو. تو کچھ ان کے اپنے بھی مفاد تھے ہمیں نکالنے سے یا جو بھی ہے. تو اللہ نے ایسا ایک نظام بنایا کہ ہم لوگوں کا وہاں سے وہ جو دانہ پانی تھا, کھانا پینا تھا, وہ کمپلیٹ ہوا. تو وہ ہماری نانو اللہ کے حوالے ہوگی. پھر ہم لوگ وہاں سے کچھ مہینے ان کے بعد فوتگی کے بعد رہیں. پھر ہم لوگ وہاں سے یہاں پہ شفٹ ہو گئے پاکستان میں, دینا میں ادھر آ گئے. دینا جی دینا, ٹھیک ہے, ریسنٹلی ابھی جو ہم لوگ یہاں پہ ہیں تو یہاں پہ آ گئے. یہاں پہ آئے, پھر میں اکیڈمی آیا, اور زیادہ میرا اضافہ ہوا اور بہت سارے حقائق پتہ چلے. تو الحمدللہ اب بھی یہ سچویشن ہے کہ جتنے بھی بھائی ہیں میرے دوست ہیں, زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو حقائق پتہ چلیں. ٹھیک ہے, تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے دوستوں بھائیوں کو نہیں پتہ, اور انہیں پتہ ہونی چاہیے, کیونکہ دین وہ نہیں ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں. بالکل ایسے. تو اس وجہ سے میں انہیں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ایک بار خود سے سرچ کر کے دیکھیں. جیسے انجینئر صاحب کہتے ہیں نا کہ جب ایک بندہ اپنے ماڈرن دور کی بات ہے, جیسے بٹنوں کا موبائل یوز کرتا ہے تو اس کے بعد وہ ٹچ موبائل چلانا, استعمال کرنا سیکھ جاتا ہے, یوٹیوب چلانا سیکھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو سب کچھ ہی اس نے جدوجہد کی ہے ایک ماڈرن دور میں, اس نے اپنے دین کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. تو آخرت میں جب حساب ہونا ہے تو اللہ نے کہنا ہے کہ یہ تو نے اپنے دین کے لیے ذرا سا بھی وقف نہیں کیا اپنا وقت. تو مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. جزاک اللہ. اچھا, جب آپ کو جب بات سمجھ میں آئی, آپ نے پہلی صف میں کھڑے ہو کے رفع الدین بھی کیا, جی جی, تو آپ نے یہ تو بتایا نہیں پھر بھائی کے ساتھ دوبارہ. ہاں جی جی, ہاں وہ کیا ہوا, بھائی سے بات ہوئی, بھائی کو بتایا کہ ہاں یار میں نے تحقیق کی؟ جی الحمدللہ میں نے پھر اسے بتایا بھی, اور کچھ شرمندہ بھی تھا میں. تو میں نے اسے بتایا, میں نے کیا بتایا, اسے تو بتانے والوں نے بتایا پھر کہ بھائی اے بھی گیا جی, پہلی صاحب کھلو کے مولوی ہونا سامنے. اور پھر مولوی صاحب جو ہے نا ہمارے, اللہ انہیں ہدایت دے, اللہ انہیں لمبی زندگی دے. تو وہ نا ایسے جمعے کے دن میری عادت تھی وہ جانے کے ساتھ ہی 2 سنت پڑھنی. تو مولوی صاحب جناب تقریر میں آ جاندے نے, تو آ کے جناب انج کر دینے تے یہ کر دینے. وہ بڑا ایک نا تے میرے کچھ دوست بھی جڑے اہل حدیث بھائی سن, انہوں نے بھی ذرا اٹیچمنٹ سی, تو ان لوگوں کو بھی بلاتا تھا. تو اپنے پاس تھوڑی بہت ہم لوگ کرتے تھے سرچنگ. تو ان کے بارے میں بھی کہ ہماری مسجد میں نہیں آئیں. ٹھیک ہے, ہماری مسجد میں یہ نہیں آ سکتے, یہ کیوں لاتا ہے؟ چلو ایک تو برداشت ہے, یہ 3 لے آتا ہے 2 لے آتا ہے, وہ رفع الدین کرتے ہیں, تو وہ برداشت نہیں تھا. تو جمعے والے دن بھی تقریریں ہیں, تو وہ پھر میرے کچھ دوست ہیں, وہ مجھے بیٹھ کے بولتے ہیں یار تو اینج نہ کرے, اگر پردہ بھی ہے نا باہر سینڈوچ پڑے گا, اندر نہ آیا کر. تو بولے یار جب حق ہے, ایک چیز حق ہے تو اس کو چھپانا وہ مجھ سے نہیں ہوتا. تو میں الحمدللہ وہ انجینئر صاحب والی بات ہے, وہی حضرت عمر دی تلوار کڈی سی, اسی تے ساری زبان ہی کر دیا. تے پھر ایسے ہی چل پڑا کام. پھر وہ چھوٹے بھائی کو میں نے بتایا, میں بولا یار معذرت مجھے نہیں پتہ تھا, اب میں اور تو تک ہی جا ہوں کہ ہے الحمدللہ. وہ پھر میں نے شروع کر دیا ایسے ہی رفع الدین. اور پھر کافی دوست جو میرے تھے, ابھی ریسنٹلی میرے ایک بھائی ہیں, ان کو بھی وہ اہل حدیث تھے, انہیں بھی کافی چیزیں سمجھائی, اسپیشلی بنو امیہ کے حساب سے, اور سارا کچھ چیزیں دکھائی. ہم تو کر وہی ہدایت اللہ چاہے جسے دے, ہم تو کوشش ہی کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ انہیں کوشش کی, انہیں بات سمجھ آئی ہے. بات سمجھ آنے کے بعد الحمدللہ اور خوشی ہوئی اور سکون ہوا کہ یار ہم لوگ کچھ نہ کچھ تو کر رہی ہیں. الحمدللہ بڑی بات. اب یہ دوست آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ والدین ہیں, وہ بولتے ہیں کہ یار یہ کیا. میں انہیں آج بھی یہ کہہ رہا تھا رات کو کہ
इंजीनियर साहब ने अपनी ज़िंदगी वनरेबल कर दी है, ठीक है, दीन की खातिर। तो हम उनके स्टूडेंट हैं, तो हम इतना भी नहीं कर सकते कि उनकी जो तरफ आ रहे हैं और वो जो तबलीग पे आ रहे हैं उनको थोड़ा सा अपना वक्त देकर और उनके साथ थोड़ी सी, ये कुछ भी नहीं है। सही बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमें हक और की तौफीक दी है, हमारा दिन साफ़ किया है। आमीन। तो बहुत सारा जो हम लोग कबल अज़ थे, जी ऐसे ही है, जी ऐसे ही है। बस उसमें। अच्छा, अब आपकी अपने जो घर में जी लोग हैं, वालिद वालदा जी हयात है जी माशाल्लाह, उनको भी दीन की दावत दे दी, जी अल्हम्दुलिल्लाह, सीधे रास्ते पे आ जी, गए। जी बिल्कुल। समझ की बात। जी मेरी वालदा जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर के 4 फ़र्द हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम नमाज, अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो नमाज से ही शुरू किया है, नमाज हो गई है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड। जो वालिद साहब है ना, वो असल में हमारी फैमिली में थोड़ा सा एक, आप कह सकते हैं कि अल्लाह की तरफ से एक चीज़ है कि ये जब ना 45 प्लस होते हैं ना, तो इनका जो ज़हनियत है ना, ये थोड़ी सी कम हो जाती है पूरी फैमिली में हमारी में। तो मेरे वालिद साहब है ना, जो वो उनका तो ज़हनियत जो है ना, अब वो एक बच्चे की मानंद हो गई है, ठीक है। तो वो अब जो उनको जो बिल्ट हुआ है ना, वो बहुत सख्त बिल्ट हुआ है। अभी मेरे दोस्त रिसेंटली आए थे, तो हम लोग बैठे हैं, आते साथ ही सलाम करके ना, अब मेरी सबसे बड़ी जंग जो है ना, वो मेरे घर में ही है, वो जो ताने वगैरह हैं। अब मेरे भाई आए, मैं इनको साथ लेके आया हूँ, तो ये आके बैठे हैं, तो इनसे सलाम करते साथ ही ना बोलते ठीक हो सर। तो इंजीनियर साहब की बात इंजीनियर थे, बस वो शुरू, वो तानाबाजी, वो बस अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, चले अल्लाह करे। तो ये है कि उन्हें थोड़ा बहुत समझाते हैं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करता हूँ कि तौहीद के हवाले से जितनी भी वीडियोज़ हैं, तो मेरे वालिद साहब जब भी पास आके बैठते हैं या अपने कम रूम में होते हैं, मैं वहाँ पे जाके ना वो वीडियो लगा के ना, बयान लगा के रख देता हूँ और पास बैठा रहता हूँ, ठीक है। तो सुनते रहते हैं, ठीक है। जब बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं, फिर वो उठ के चले जाते हैं। तो यही कोशिश है, हल्का हल्का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हिदायत देगा जी। फर्स्ट टाइम आए इधर? नहीं जी, मैं 3rd टाइम आया हूँ, वो भी ये भाइयों को साथ लेके आता हूँ। सही हो गया, जी हाँ। तो उस्ताद मोहतरम से मुलाकात है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। चले, हमें भी अच्छा लगा जी आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया सर। और आज फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। अच्छा लगा आपसे बात करके, अच्छी लाइफ स्टोरी थी आपकी, इंटरेस्टिंग थी। चले अभी आप बैठे। जज़ाकल्लाह खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।